بسم الله الرحمن الرحيم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات. سورہ مبارکہ شورى، آیت کا نشان 23۔ اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں کمالات ہوں گے وہاں صدارت فاطمہ کی ہوگی۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ اللہ نے اہل بیت کے گھرانے کو قرار دیا۔ انسان کی فطرت میں تھا کہ وہ کمال پرست ہے، وہ کمال جو ہے۔ کسی کے نزدیک کمال دولت اور ثروت تھی تو صاحبان ثروت سے اس نے دوستی کی۔ کسی کے نزدیک کرسی کمال قرار پائی تو صاحبان منصب سے دوستی کی۔ کسی کے نزدیک شہرت کمال ہوا تو مشہور لوگوں سے دوستی کی۔ کسی کے نزدیک حسن ظاہری کمال ہوا تو حسینوں کے دروازے بڑے دکھائی دیے۔ کسی کے نزدیک علم کمال ہے تو وہ علماء سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک شجاعت کمال ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک سخاوت کمال ہے تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ اللہ نے ایک ہی گھر میں رکھ دیا اور فرما رہے ہیں شہرت ایسی ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں سخاوت کا عالم یہ ہے کہ دولت نہیں ہے تب بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں شجاعت کا عالم یہ ہے کہ کبھی رسی گلے میں ہے تو کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر۔ جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ اس گھرانے کو اللہ نے قرار دیا اور ان کمالات کے مجموعہ گھرانے کے اندر اللہ نے صدارت بنام فاطمہ رکھی ہے۔ ہم فاطمہ تو اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے 3 سے زیادہ بچے ہیں۔ چادر کے سامنے 3 سے زیادہ بچے، 2 بچے جاتے ہوئے دیکھے ہیں تاریخ نے، لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ بنوہا 3 سے زیادہ بچے ہیں۔ بنو کا لفظ 3 اور 3 سے زیادہ پر آتا ہے۔ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو ابو طالب، اور 3 کم سے کم 3 ہوں گے تو بنو کا لفظ آئے گا۔ 2 کے لیے ابران کا لفظ آئے گا۔ یہ عربی زبان ہے نا بھائی، عربی زبان میں 2 کے لیے ابران کا لفظ ہے، 3 کے لیے بنو اور 3 سے زیادہ کے لیے۔ یہاں کون کہہ رہا ہے کہ اس میں 3 سے زیادہ فاطمہ کے بچے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ۔ یہ حدیث قصہ ہے جو قرآن بھی ہے، حدیث قدسی بھی ہے، حدیث پیغمبر بھی ہے، حدیث فاطمہ بھی ہے، جبریل کا کلام بھی ہے۔ کلام کی جتنی قسمیں بنتی ہیں وہ سب حدیث قصہ میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جبریل سوال کر رہے ہیں یا رب ومن تحت القصہ، اے اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ سوال کون کر رہا ہے؟ جبریل۔ اور فرما رہے ہیں جبریل سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا نا کہ کون ہے، لیکن جبریل سوال کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو جبریل پہچان لیتے ہیں، جب یہ کامل ہو جاتے ہیں تو جبریل
اے اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ جواب آیا ہم فاطمہ تو ابوہا و بہلوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے 3 سے زیادہ بچے ہیں۔ عجب نہیں کردگار کا اللہ کا جواب آئے کہ معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، حسن سے لے کے مہدی تک سب چادر ہیں۔ تمام تر اولاد زہرا چادر میں موجود، 9 من ولد الحسین۔ اور فرمایا یا رب اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اس میں فاطمہ ہے۔ اچھا کیا تعارف جناب زہرا کے ذریعے ہو رہا ہے تو جناب زہرا اپنے بابا سے افضل ہو نہیں؟ تو جو ہے کیا مولا علی سے افضل ہے جناب زہرا؟ یہ واحد جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے۔ دنیا میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کفر تلاش کرو، برابری کی بنیاد پر تلاش کرو۔ کوئی بیوی کسی شوہر کے برابر نہیں ہوتی، کوئی شوہر کسی بیوی کے برابر نہیں ہوتا، جب حضرت خدیجہ جیسی مقدس بیوی نبی جیسی نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نا کف تلاش کرو، شادی کر رہے اپنی بچی کی کف تلاش کرو، لڑکا اور لڑکی کف ہونا چاہیے۔ کف کوئی دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی جوڑا کف کی بنیاد پر نہیں ہے، صرف ایک جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے، وہ علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے۔ تمام صفات جو مولا علی میں ہیں وہ سب جناب زہرا میں ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ کی سماعتیں آج، ویسے میرے بزرگوار جناب ناصر نوتک صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ آج خاص روحانیت مجلس پہ حاکم ہے۔ اور فرما رہے ہیں کوئی دنیا میں جوڑا ایسا نہیں ہے جو برابری کی بنیاد پر، سوائے جناب زہرا۔ اللہ نے جناب سیدہ کا نکاح 2 جگہ، بی بی کا نکاح 2 جگہ پڑھایا گیا، مولا علی سے ہی نکاح بی بی کا 2 جگہ پڑھایا گیا۔ ملائے اعلیٰ پہ اللہ نے پڑھایا ہے، زمین پر محمد نے پڑھایا ہے۔ غور کر رہے ہیں ملائے اعلیٰ پر اللہ نے پڑھایا ہے۔ میرے چھٹے امام سے سوال ہو علی کو علی کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ہر نام کے پیچھے ایک فلسفہ ہے نا۔ امام صادق کا نام صادق کیوں ہے؟ امام کاظم کا نام کاظم کیوں ہے؟ لقب مولا علی کا نام علی کیوں ہے؟ میرے چھٹے امام سے سوال ہوا، حضرت نے فرمایا علی کو علی اس لیے کہتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ پہ زہرا کے لیے بلائے گئے تھے۔ اور ملائے اعلیٰ پہ اللہ نے جناب زہرا کا مولا علی سے نکاح پڑھایا۔ جناب زہرا سے سوال کیا کہ فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ جناب سیدہ نے فرمایا بابا کی امت کی بخشش، میرے بابا کی امت کی بخشش میرا مہر ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں مہر دیتا کون ہے؟ نہیں، اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو آگے نہیں کروں گا۔ مہر دیتا کون ہے؟ کون دیتا ہے؟ شوہر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ اس مجمع میں جتنے بھی شوہر بیٹھے ہیں ان سب نے مہر دیا ہوا ہے۔ اور فرماتے ہیں میرے ایک استاد تھے، وہ فرماتے تھے کبھی غور کیا ہے کہ یہ شوہر حضرات اپنی بیویوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ شوہر حضرات اپنی بیویوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مقروض ہیں، ابھی تک مہر دیا نہیں ہے۔ آج کی اس مجلس میں اگر کوئی عہد کر کے سنا جائے کہ مجھے اپنی زوجہ کو مہر ادا کرنا ہے تو یہ بہت بڑا عہد ہوگا اس مجلس کا۔ اور فرما رہے ہیں کون دیتا ہے مہر؟ شوہر دیتا ہے۔ بی بی فرما رہی ہے مجھے بابا کی امت کی بخشش چاہیے، مہر کون دے گا؟ علی۔ اور فرمایا عزیزان اکرامی اب میں اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے 2 دلیلیں دوں گا۔ مہر مانگ رہی ہے سیدہ اللہ سے بابا کی امت کی بخشش، مہر کون دے گا؟ شوہر علی۔ حدیث سنیے سرکار کی حدیث ہے، جنت کے دروازے پر ایک یاقوت ہمراہ سرخ یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے۔ علی صفاہ الذھب، جب وہ جا کر لگتی ہے تو سونے کی تختی پہ لگتی ہے، صفا ہے سونے کا، اس میں جا کے زنجیر بجتی ہے۔ ان حلقۃ باب الجنہ من یاقوتۃ حمراء علی صفاہ الذھب اذا طقت الحلقہ طنت وقالت۔ جب یہ زنجیر جا کر سونے کی تختی
تختی پر رکھتی ہے تو ایک آواز ایجاد ہوتی ہے، تنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔ جنت کے دروازے پر بجنے والی کنڈی کی آواز ہے یا علی یا علی یا علی۔ سنی کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے۔ میں نے ایک اہل سنت کو ان کی کتاب کھول کر دکھائی کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے جنت کے دروازے میں علی علی کی آوازیں آئیں گی۔ وجہ یہ تھی کہ مجھ سے بہت دیر سے وہ نظریں تھے کہ آپ نے علی ولی اللہ کا کلمہ بڑھا کیوں دیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے مسلمان کہتے ہیں، آپ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہاں کرو، یہ علی ولی اللہ بڑھا کیوں دیا؟ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ آپ بتائیے آپ نے گھٹا کیوں دیا؟ ایک روایت نہیں ہے، ایک روایت نہیں ہے اہل سنت کی کتابوں میں۔ سینکڑوں روایات ہیں اہل سنت کی کتابوں میں کہ یہ ترکیب علی ولی اللہ کی ترکیب حدیث کے اندر ہوتی ہے۔ جنت کے دروازے پر کنڈی ہے جس سے بجنے سے آواز آتی ہے یا علی یا علی۔ اب آیت اللہ جوادی عاملی تفسیر تسنیم کی چوتھی جلد میں اس حدیث کو لکھتے ہوئے لکھتے ہیں، ہمارے مجتہد بھی کمزور مجتہد نہیں ہے، الحمدللہ مجتہد ایسے بھی کمزور نہیں ہوتا، مسلم ہمارے ہاں کے عالم دین ہے جناب آیت اللہ جوادی عاملی، ان کی تفسیر ابھی چوتھے سورے کی تفسیر کی ہے تو 37 جلدیں ہو گئی ہیں۔ پورا قرآن تفسیر وہ کر لیں گے تو شاید 300 جلدیں بنے گی۔ اس کی چوتھی جلد میں اس حدیث کو لکھ کر کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے پہ جو کنڈی لٹکی ہوئی ہے اس کے بجنے کی آواز ہے یا علی کی۔ تو میں نے اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان سے پوچھا، استاد جنت کے دروازے پہ علی علی کی صدائیں کیوں آئیں گی؟ تو میرے استاد نے بے ساختہ مجھے کہا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام پکارو گے۔ دربار مامون رشید ہے، میرے مولا امام رضا تشریف فرمائے، ایک مخالف نے آواز دے کر کہا، اے فرزند رسول آپ لوگ کہتے ہیں علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ میرے معصوم امام رضا نے فرمایا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ حدیث پیغمبر ہے۔ میرے محترم سننے والے جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی عقیدہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے، ہمارا کوئی عقیدہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں۔ وہ اور بات ہے کہ ہمارے ممبر سے بعض اوقات ذاتی طور پر کوئی اپنا عقیدہ بیان کر دیتا ہے، توجہ ہے نا، ذاتی طور پر اپنا عقیدہ کوئی بیان کرتے وہ الگ بات ہے، لیکن مسلم شیعہ عقیدے جو ہیں تشیع کے جو عقائد ہیں وہ قرآن و سنت سے قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اور فرمائے ویسے بھی ہمیں کوئی نہ بتائے کہ عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے، ہم سے بہتر عقیدہ توحید کوئی جان نہیں سکتا، اس لیے کہ نہج البلاغہ ہم رکھتے ہیں، صحیفہ سجادیہ ہم رکھتے ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں جانے گا کہ اللہ کے معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ اور فرمایا میرے معصوم نے فرمایا کہ یہ حدیث پیغمبر ہے، علی قسیم النار والجنہ، علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو اسی شخص نے جس نے سوال کیا تھا کہا کہ اے فرزند رسول مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی حدیث، تو برابر سے مامون رشید کی آواز آئی مجھے بھی حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ تو امام نے فرمایا اگر تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو ہم ایک اور حدیث سنا دیتے ہیں جو اسے سمجھائے گی۔ جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، ایسے حدیث بھی دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے۔ معصوم امام نے فرمایا، آٹھویں امام نے فرمایا تم نے اگر یہ حدیث نہیں سمجھی کہ علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں تو تم نے یہ حدیث تو پیغمبر کی سنی ہے نا، یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر، اے علی آپ پر ایمان، آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ سے نفرت کفر ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا جنت میں جائے گا ایمان کی وجہ سے، جو علی سے نفرت کرے گا کفر کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا۔ تو علی ہی سبب بنے نا جنت اور دوزخ کے۔ محفل برخاست ہو گئی، ابا صاحب دہراوی امام رضا کے خاص صحابی ہیں جن کا مزار مشہد مقدس میں ہے، وہ امام کی جوتیاں سیدھی کر کے امام کے سامنے کھڑے ہوئے، امام نے نالین پہنی، آگے بڑھے تو ابا صاحب نے پوچھا مولا وہی جواب ہے جو آپ نے دیا تھا؟ حضرت نے فرمایا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور جواب ہے، جس کی جیسی معرفت ہوگی ایسا ہی جواب ہوگا نا۔ ابا صاحب نے کہا مولا بتائیے میرے لیے کیا جواب ہے؟
حضرت فرمائے میرے جد علی محشر میں کھڑے ہوں گے اور جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے، دوزخ سے کہیں گے تیرا ہے۔ یہ طے ہے عزیزان گرامی کہ جہاں عظمتیں ہیں وہاں صدارت پہ نام فاطمہ ہے۔ پروردگار عالم نے اس بی بی کو بڑی عظمت عطا کی ہے۔ اور زمین پر جب نکاح ہوا جناب زہرا کا، نبی نے پڑھایا تو نبی نے پوچھا فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھے؟ تو جناب زہرا نے فرمایا پوری زمین میرا مہر۔ اب شرح امام کی حدیث سنیں، امام فرماتے ہیں پوری زمین جناب زہرا کا مہر ہے، جو اس زمین پر قدم اٹھائے اور علی کا بغض رکھے وہ حرام قدم اٹھاتا ہے۔ عزیزان گرامی جناب زہرا کے عنوان سے ہیں، بحث بہت حسین ہے، اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، وقت کی تنگی بھی ہے اور مجھے بات بھی پڑھنے والوں کی ایک محترم پڑھنے والوں کی ایک فہرست ہے۔ کون سے گوشے کی طرف آپ کی توجہ آپ کو لے جاؤں، اتنا طے کر لیتے ہیں کہ اگر کسی کو اس دنیا اور اس آخرت کے اندر سرخ روح ہونا ہے تو اسے سیدہ کو راضی کرنا ہوگا، اور سیدہ کو راضی کرنے کے لیے ہر ایک شخص اپنی بساط کے مطابق کوشش کرے۔ مجلس میں خواتین بیٹھی ہیں، ایک عورت نے آ کر جناب زہرا سے سوال کیا، بی بی میرے شوہر نے بھیجا ہے، بتائیے ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ بی بی نے فرمایا اگر تمہارے شوہر نے پوچھا ہے تو اس سے جا کے سوال کرو کہ اگر تم ہمارے اوامر پر، ہمارے حکم پر عمل کرتے ہو اور ہماری نواہی پر، ہماری منع کی ہوئی چیزوں سے گریز کرتے ہو، محفوظ رہتے ہو، نہیں انجام دیتے، اور تمہارے دلوں میں ہماری محبت ہے تو تم ہمارے شیعہ ہو۔ گئی آقا میں آ کر کہتی ہے کہ میرے شوہر نے کہا بی بی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے حکم پر عمل کریں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے منع کردہ چیزوں سے گریز کریں، اور آپ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ سیدہ نے فرمایا کہ پھر تم قیامت میں ہمارے محب اٹھائے جاؤ گے، سیدہ کے محب اٹھا جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے جناب زہرا کو بڑی عظمت عطا کی ہے، نبی اور جناب زہرا کو اللہ نے اس انداز سے ساتھ رکھا ہے کہ اگر کوئی متم نبوت ہے تو وہ فاطمہ زہرا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ مجلس اعظم میں برادران اہل سنت بھی ہیں، اور اگر نہ بھی ہوں تو انہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کی ماضی کی مجالس تو بھرپور اہل سنت کی شرکت رہتی تھی، اور اب بھی الحمدللہ رہتی ہے، نہیں رہتی تو اس میں کہیں میری کوئی کمزوری ہے، اس لیے کہ شیعہ امام حسین کے عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کے عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ دروازہ کھلا رہنا چاہیے سب کے لیے۔ یہ میں اپنے مجالس میں اس مفہوم کو بیان کرتا ہوں، یہاں بھی اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے امام بارگاہ علیحدہ بنایا ہے، مسجد علیحدہ بنائی ہے۔ بزرگ ہمارے پوری دنیا میں ایسے یہ شیعوں میں مسجد علیحدہ ہے، امام بارگاہ علیحدہ ہے، اگرچہ برابر ہے، مینجمنٹ ایک ہی ہے، ٹرسٹ اور انجمن ایک ہی ہے، تاکہ یہ تصور نہ ہو کہ مسجد اور امام بارگاہ میں لڑائی ہے۔ مسجد امام بارگاہ میں لڑائی نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ ضرورت کی وجہ سے بنائے، اور ضرورت یہ تھی کہ مسجد میں ہندو نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا، یہودی نہیں جا سکتا۔ ایک ہندو اگر جا کر سمجھنا چاہتا ہے تو وہ کہاں جائے؟ ایک عیسائی اگر دین سمجھنا چاہتا ہے، قرآن سمجھنا چاہتا ہے تو وہ کہاں جائے؟ آپ تو اسے مسجد میں نہیں آنے دیں گے، اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے۔ آپ کو بھی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں آنے دیتے وہ اپنے یہاں۔ یہ گھٹن کی علامت نہیں ہے، تہذیب کی علامت ہے۔ توجہ چاہوں گا، فوراً مسجد کے برابر میں امام بارگاہ بنایا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔
لوگ یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں، یہ جوڑنے کی جگہ ہے۔ ایک مشترکہ نقطے پر ہم جمع ہیں اور وہ نقطہ ہے محبت اہل بیت، اور اہل سنت کے ہاں محبت اہل بیت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بہت بزرگ علماء نے اہل سنت کی بڑی بڑی کتابیں اہل بیت کی محبت میں لکھی ہیں۔ ایک بہت بڑا نام ہے، تقریباً 1000 سال پرانے محدث اہل سنت کے ابو الحسن ابن مغازلی، وہ مناقب امیر المومنین کی مقدمے کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے پوری کتاب جو علی کے فضائل میں لکھی ہے اس وجہ سے نہیں لکھی کہ میں شیعہ ہوں، بلکہ میں نے اس لیے لکھی کہ میں نے پیغمبر کی حدیث پڑھی ہے، پیغمبر نے فرمایا جو علی کی ایک فضیلت لکھی اس کے 1000 گناہ معاف، اسے 1000 نیکیاں اسے 1000 نیکیاں عطا کی جائیں گی، اس کے 1000 گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ میں اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے علی کے فضائل لکھ رہا ہوں۔ یہ طے ہے عزیزان گرامی کہ اللہ نے ان ذوات مقدسہ کو بڑی عظمت عطا کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سال قسمت رہی اور زندگی رہی تو انشاءاللہ تفصیل سے بات ہو۔ بہت آپ دیر سے مصروف عبادت ہیں اور ابھی بھرپور گریہ کیا آپ نے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ طے ہے پروردگار عالم نے عظمتیں اور فضیلتیں اس گھرانے کے نام کر دی ہیں، اور یہ بھی طے ہے کہ فضیلتوں کا مصیبتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو صاحب فضیلت ہوگا وہ صاحب مصیبت بھی ہے۔ فضائل میں سب سے اونچا نام جناب زہرا کا ہے، تو مصائب میں بھی جناب زہرا کا نام سب سے اوپر ہے، سب سے اونچا نام جناب زہرا کا ہے۔ تمام تر مصیبتیں زہرا کی بیٹی زینب کی گرچک کا کاٹتی ہیں۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا مدینے لے چلیے۔ مدینے میں گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر یہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، یہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، یہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔ دروازہ بھی معمولی نہیں ہے، دروازہ وہ ہے جس پہ پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، جس دروازے پہ جبریل کھڑے ہو گئے اجازت مانگتے تھے، ملک الموت بغیر اجازت کے اندر نہیں آتا تھا، وہ دروازہ ہے۔ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، ایام جناب زہرا مصروف عبادت میں ہیں۔ بڑی مصیبت ہے جناب زہرا کی۔ ابھی مجھ سے پیش رو میرے بزرگ میرے ساتھی میرے بھائی نے مسائل پڑھ رہے تھے، میرا دل کر رہا ہے ان کے ایک جملے سے آپ کی خدمت میں ایک اور جملہ عرض کروں۔ اس گھرانے میں جنازے 5 ہیں، ہمارے کسی عزیز کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو جنازے میں شرکت کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، جن کی وجہ سے پوری کائنات بنی ان کے جنازوں میں کوئی نہیں تھا۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے۔ میں کہتا ہوں نبی کی مصیبت پڑھنے کے لیے یہی بہت ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اس وقت بھی نبی کے جنازے میں 11 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ امت کو بڑا اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں نبی کے جنازے میں نہیں بلایا۔ ابھی 75 دن یا 95 دن گزرے تھے کہ جناب زہرا کے جنازے میں 4 لوگ تھے۔ نبی کی رحمت کو 75 یا 95 دن گزرے، 4 لوگ ہیں جناب زہرا کے جنازے میں۔ پھر اعتراض ہوا امت کو کہ اہل بیت نے اپنے جنازے میں ہمیں نہیں بلایا۔ کچھ مدت گزری، اس گھر کے اندر تیسرا جنازہ ہے مولا علی کا، 2 لوگ ہیں جنازے میں، علی کے جنازے میں 2 لوگ ہیں۔ پھر امت کو اعتراض ہوا، انہوں نے جنازے میں نہیں بلایا۔ چوتھا جنازہ ہے، امت کی خواہش پر امت کے کاندھوں پر لے لیا، تیر مار کے واپس بھیج دیا۔ 5واں جنازہ اس گھر کا، حسین پر گھوڑے دوڑا دیا۔ بہن نہیں پہچان پائی بھائی کا لاشا۔ جناب زینب جب آئی ہے نا اپنے بھائی حسین کے لاشے پر، تو امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی۔ جناب زینب کھڑی ہو گئی تھی، کیا تم ہی حسین ہو بھائی؟ اور
اور پھر یہ کہہ کر جناب زینب نے امام حسین کی لاشوں کے گرد چکر کاٹے ہیں، پائٹی آ جاتی ہیں، سرہنیں آ جاتی ہیں۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دیتا، مگر جناب زینب کو امام حسین کے بدن پر کہیں سالم جگہ دکھائی نہیں گئی۔ چلیے اپنے ذہنوں کو گزر مدینے میں رکھیے۔ ہر امام معصوم نے جناب زینب پر، جناب زہرا پر گریہ کیا ہے۔ امام رضا کی خدمت میں زکریا ابن آدم پہنچتے ہیں، ان کے صحابی ہیں، کہتے ہیں میں امام رضا کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں امام محمد تقی ہیں، مگر یہ بچہ رو رہا ہے۔ تو میں نے امام رضا سے پوچھا مولا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا تم خود پوچھو یہ میرا بچہ کیوں رو رہا ہے۔ تو میں نے امام تقی سے پوچھا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اسی کیفیت میں، اسی کمسینی کے عالم نے فرمایا آج میری دادی زہرا کی شہادت کر دے۔ بشار مکائی کہتے ہیں کہ میں پہنچا امام صادق کی خدمت میں تو میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق کھجور تناول کر رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا مولا میں بازار سے گزرتا ہوا آ رہا ہوں، بازار میں نے دیکھا ایک عورت کو کچھ سپاہی مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ امام کے ہاتھ میں خرمے کا دانہ تھا، امام نے ظرف میں واپس رکھا۔ امام نے پوچھا تم نے یہ نہیں سوال کیا کہ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ کہا نہیں مولا میں نے پوچھا کہ اسے کیوں مار رہے ہیں، تو بتایا یہ گیا کہ بازار سے گزر رہی تھی، اسے ٹھوکر لگی، یہ زمین پر گری تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت کرے۔ سپاہیوں نے یہ جملہ سن لیا، اسے مارتے ہوئے لے گئے۔ امام نے اپنی جگہ چھوڑ دیا، مصلی پر بچھا دیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تیری فاطمہ کی چاہنے والی ہے۔ اس وقت تک میرے مولا نے مصلی تیس بار جب تک کہ اس کی ضمانت کی خبر نہیں ہے۔ امام محمد باقر کو بخار کا حال تھا، کیفیت تھی بخار کی، اپنے غلام سے فرمایا میرے پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ جب غلام ٹھنڈا پانی ڈال رہا تھا تو امام بار بار فرماتے تھے یا زہرا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ اپنی دادی کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے جب کوئی تکلیف ہو تو بڑی تکلیف کو یاد کیا، میں اپنی دادی زہرا کی تکلیف کو یاد کر رہا ہوں۔ آپ رو رہے ہیں نا تو وہ حبشی غلام جس نے حضرت حمزہ کو نیزہ مارا تھا، سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ ہندا کو دیا تھا، وہ حبشی غلام مدینے میں نبی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، بولے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی نے اس کو دیکھ کر اتنا گریہ کیا کہ آپ کے ریش مبارک میں آنسو آ گئے، اور پھر اس کا کلمہ سننے کے بعد فرمایا تم نے اسلام قبول کر لیا مگر میرے سامنے نہیں آنا، اس لیے کہ میں جب تمہیں دیکھوں گا مجھے اپنا چچا حمزہ یاد آ جائے گا۔ میں آپ رونے والوں سے سوال کرتا ہوں، حضرت حمزہ مرد تھے، حضرت حمزہ مرد تھے، مجاہد تھے، میدان میں شہید ہوئے، عمر رسیدہ تھے، ضعیف العمر تھے، نبی حضرت حمزہ کے قاتل کو دیکھ رہے تو آنکھوں میں آنسو آ رہے، سلام علی پڑھو، روزانہ قاتلان زہرا کو دیکھتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رہے سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور لانے والوں میں قرار دے۔ مجھ سے ایک میرے چاہنے والے نے، ایک ملنے والے نے کہا کہ حضور میری اہلیہ سے اختلاف شدید ہوا اور اس درجے پر اختلاف ہوا کہ میں نے اپنی زوجہ کو تماچا مار دیا۔ 3 دن کے بعد جب میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ میں نے تمہیں مارا مجھے معاف کر دو، تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کبھی آئندہ ایسا ہو اور آپ غصے میں قابو نہ پا رہے ہو اور آپ کا ہاتھ اٹھ رہا ہو تو بس اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا، اس لیے کہ جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی اور وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہے اماں تو بابا نے مارا۔ عزادارو سنیں گے امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب کسی صحابی نے پوچھا مولا جب یہ گلی آتی ہے آپ رسا بدل کے چلے جاتے ہیں، تو امام کی آنکھوں میں آنسو آگے، فرمانے لگے میں چھوٹا تھا اپنی ماں کے ساتھ اس گلی سے گزرا تھا، ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب یہاں سے گزرتا ہوں مجھے منظر یاد آ جاتا ہے۔ سندھ میں ایک ذاکر تھے، خطیب تھے، عبدالحمید چانڈیو صاحب۔ عبدالحمید چانڈیو جب جناب زہرا کے مسائل پڑھتے تھے تو مسائل پڑھتے ہوئے اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر اپنے سامنے پھینکتے تھے، پھر ممبر سے اترتے تھے اور ٹکڑوں کو چنتے تھے، اس تحریر کو بینتے تھے اور پھر ممبر پر آ کے بیٹھ کے کہتے تھے بتاؤ کتنا وقت لگا مجھے، تو روتے ہوئے عزادار کہتے تھے چند لمحے لگے، تو پھر کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو نا فاطمہ کے بال سفید ہو گئے۔ نبی کی تحریر کو بیننے میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک منزل اور لے لیجیے عزادارو، آپ نے گریہ کر لیا جب جناب زہرا پر چلتا ہوا دروازہ گرا ہے، آیت اللہ فضل
फजल को पानी मर्सिया लिखते हैं कि उस दरवाजे में लोहे की कील थी जिसने सैयदा की पसलियां तोड़ डाली। एक शख्स ने बीवी के ऊपर हाथ उठाया, बाजुओं पे भरम आ गया। और फरमाएंगे हज़रारों, एक मुज्तहिद आयतुल्लाह सदूदा कुम के अंदर बुजुर्ग मुज्तहिदीन में से थे। उनकी खिदमत में उनके शागिर्द गए और कहने लगे हमने ये सुना है कि जनाब ज़हरा मौला कायनात के सामने इस वाक़े के बाद नमाज नहीं पढ़ती थी। जब अली चले जाते थे बाहर, जब नमाज पढ़ती थी या किसी कोने में जाके नमाज पढ़ती, कोशिश करती थी फातिमा ज़हरा अली के सामने नमाज ना पढ़े। इसका क्या सबब है, ये कैसी रिवायत है? फरमाने लगे ये बात सही है, इसलिए कि कुनूत के लिए हाथ उठाए जाते हैं, फातिमा ज़हरा के हाथ नहीं उठते थे। बीवी नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर को मालूम हो कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब सलाम हो अली के सब्र पर। सलमान कहते हैं मैंने अली के रोने की आवाज गली में सुनी। जब बीवी को दफना कर वापस आए हैं तो मैंने मौला से कहा मौला आप जैसा साबिर इमाम नहीं देखा, मगर आपकी आवाज रोने की आवाज गली तक आ रही थी। फरमाने लगे फातिमा ने मुझे नहीं बताया, फातिमा की दो पसलियां टूटी हुई, बाजुओं पे मरहम था, सैयदा जख्मी इस दुनिया से गई। अब लानतुल्लाह अलैहि मुस्तक़ीम फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।